اللہ الرحمن الرحیم الجمع شرطه صيغة منتهى الجموع بغیر بغیر ہاء كمساجد صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر غیر منصرف کے اسباب چل رہے ہیں. مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جمع شرط جمع کی صیغہ منتہی الجموع کا ہونا بغیر ہا کے ہونا. علامہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جمع غیر منصرف کا سبب ہے، اس کی شرط ہے صیغہ منتہی الجموع کا صیغہ ہونا او بغیر ہا کے ہونا جی بغیر ہا کے صیغہ منتہی الجموع کا ہو اور ہا کے بغیر ہو. واپس چل. الجمع کی الجمع بس او بین استور سوال دا جواب لکھے. علامہ عبدالغفور نے جواب. سوال یہ ہے جمع جو ہے نا جمع جی وہ تو وہ جو اسم نہیں ہوتا خود جمع جی وہ آپ ہے، تو سبب جو ہے وہ تو صفت ہے، وہ ذات تو نہیں ہے. اس لیے جواب دیا ہے یا جمع مصدر کے معنی میں ہے جمعیت جمع ہونا، یا جمع تو اپنے معنی میں ہے جمع مضاف محذوف ہے جمعیت الجمع کی جمعیت الجمع. سمجھ آئیے؟ یعنی جمع کا جمع نہیں سبب، جمع کا جمع ہونا. اے اسباب سارے کون نے کون ہونا ابودنوں کی ہونا مطلب سمجھئی. اے سوال دا جواب ہے کہ جمع خود نہیں ہے سبب کہ جمع ہونا، تو یا یہ مصدر کے معنی میں یا اس کا مضاف محذوف ہے بمعنی جمعیت یا ایسا بہن کے پڑھوا ہوا سبب قائم مقام السببین مقام السببین شرطہ اے شرط قیامہ مقام السببین صیغۃ منتہی الجموع. علامہ نے فرمایا الجمع شارح فرماتے ہیں کہ جمع جو ہے نا یہ ایک ہی سبب قائم ہے مقام دو سببوں کے. کیا کہ جی علامہ نے فرمایا ہے کہ الجمع شارح فرماتے ہیں کہ یہ جمع سبب ہے، ایک ہی سبب ہے قائم مقام دو سببوں کے. یہ ایک ہی قائم مقام ہے دو سببوں کے. تو جمع شرط جمع کی شرط صیغہ منتہی الجموع کا ہونا، تو اس کا مطلب ہے منتہی الجموع، کیونکہ شرط کے بغیر مشروط نہیں ہوتا. تو حالانکہ مسلمون یہ منتہی الجموع کا تو صیغہ نہیں ہے کہ ہے تو جمع تو ہے. تو انہوں نے تو کہا کہ جمع ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ صیغہ، اس کا جواب دیا ہے جمع ہونے کی یہ شرط نہیں ہے، یہ ایک سبب کا قائم مقام دو ہونا اس کی شرط ہے. کیا کہ سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ شرط ہو صیغۃ منتہی الجموع، کہ شرط جمع کی منتہی الجموع کا صیغہ ہونا ہے، حالانکہ مسلمون بھی جمع کا صیغہ ہے. رام نظر تو اس کا جواب دیا علامہ جامع علیہ الرحمہ نے کہ شرط ہو سے مراد جمع کی شرط نہیں ہے بلکہ اس کے قائم ہونا، جمع کے سببین کے قائم مقام ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہے. اس اتنے حاشیہ لگے علامہ اسام دا تھوڑے کول کوئی نہیں ہے گا لکھے الازہرو ہے الازہر شرط و تاثیر ہی. اے آخنا چاہیے سی کہ بھئی جمع کے تاثیر کی شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو صیغہ تے وما ذاکرہ بعید عن الفہم. اے جڑا استادہ ذکر کیتا ہے سمجھ کو دور ہے. اے ہن دسو یہ ساری کتاب میں پڑھی جی
समझ आती पी जी, है मतलब है जी। हाँ जी शाबाश। वमाजा करो कौन अल्लामा जामी साहब, ये क्या है भाई दनिल फाहम है जी, क्योंकि असल गल ये भी इनके भी गैर मुनसरिफ का सबब बनने तासीर करने की शर्त ये है जी। तो उस्तादा के पास जवाब है भी पुत्र जो कायम मकाम दो दे होना है तो फिर तां ही इन्हें तासीर भी करनी है, तां ही इन्हें तासीर भी कायम मकाम दो दे होना है तो फिर ही तासीर करनी है, इस तो बगैर तो नहीं ना करनी जी। चलो जी, जमा उनका मतलब अर्ज कर देता है, और जमा सबब है कायम है मकाम साबा बैन के शर्त जमा की, यानी शर्त जमा के क़याम की साबा बैन के मकाम पर क्या है, मुंतहल जुमू का सीगा जी। जमा सबब है कायम है मकाम सबबैन के शर्त जमा की, यानी शर्त जमा के क़याम की सबबैन के मकाम पर मुंतहल जुमू का सीगा होना है। और आशिया वेख दो बारी तर्जमा करने वाले सज्जन में करा कोई थोड़ा बहुता उत्ते वेख ना आशिए ते मुंतहल जुमू, ये मुंतहा फुफीरी नहीं की ये गल फुफीरी आखे ने भी ये मसदर मीमी है। कौन मुंतहा, तो ये मसदर मीमी मुजाफ है फ़ाइल की तरफ, किसकी तरफ, जुमू। जुमू क़लूबहिम नहीं क़ुलूबहिम, जुमू जमा की जमाई, यानी सीगा के मुंतही हो जाएं उसके साथ तकसीर की सारी जमे, मज़ीद उसकी जमा तकसीर ना बन सके, मज़ीद उसकी जमा तकसीर ना बन सके। ये मतलब भी किस दा सी मुंतहल जुमू का कि भाई ऐसा सीगा कि जहाँ पर जमा तकसीर पहुँचे तो मज़ीद आगे उसकी जमा तकसीर ना बन सके। इसनू टिल दे ना फिर अगली तां को सवाल जवाब दो समझ आउणगे। क्या क्या कि मुंतहल जुमू है, मुंतहा मसदर मीमी है, मुंतहा मसदर मीमी है, इजाफत है फ़ाइल की तरफ, यानी ऐसा सीगा आखना वाजे ऐसा सीगा कि ख़त्म हो जाओ सीगे के सबब जुमू तकसीर तकसीर की जमे। मैनू बेदा बार बार जी शक प्यास हो जी भाई उस यानी उस वज़न पर जमा तकसीर पहुँच जाए जिस वज़न के बाद मज़ीद उसकी जमा तकसीर नहीं बन सकती, मज़ीद उसकी जमा तकसीर नहीं। इनू कहते ने सीगा मुंतहल जुमू के जमा तकसीर का सीगा उस वज़न पर पहुँच जाए जिसकी आगे मज़ीद जमा तकसीर नहीं बन सकती। इनू आंदे ने की जमा मुंतहल जुमू। हाँ मुंतहल जुमू इनू आंदे ने जी। अगर टोलन वाहे सीगतुल्लती कान अव्वलुहा मफ्तूहन व तालिथुहा अलिफन व बअदल अलिफि हरफानी औ सलासतुन औसतुहा साकिनुन। बस अच्छा जी, ये मुंतहल जुमू का सीगा कौन सा होता है? मुंतहल जुमू का सीगा कौन सा होता है? आंदे ने ये ही हुंदा जेड़ा कानून च पढ़िया सी, जेड़ा उनकी शरह सरबुतराल च पहले सफ़े जो कानून शुरू होया ज़ल्म मदे वाला। सीगा मुंतहल जुमू वो सीगा होता है कि जिसका अव्वल मफ्तू होता है, जिसका अव्वल मफ्तू होता है और तीसरी जगह अलिफ होता है। जब तीसरी जगह अलिफ होया तो फिर दूसरी जगह मकसूर होना है कि मज़मूम होना है, वो दसने की लोड़ नहीं। जदों आखी ना इत्थे अलिफ है तो उस तो पहला खाम मफतू होना है, तो लिहाजा हम ये दसने की लोड़ नहीं सी कि अव्वल सानी मफतू होंगे तीसरी जगह अलिफ होगा। सुने अव्वल मफतू ते तीसरी जगह ते खाम दूसरा की होगा मफतू होगा। अब अलिफ के बाद दो हरफ होंगे या तीन, दो होंगे तो मुशद्दद जैसे दवाब बेबो से दवाब, तो मुशद्दद ना हो तो पहला मकसूर होगा सानी माले राब होगा। जैसे आगे आ रहे मसाजिदो, या अलिफ के बाद तीन हरफ होंगे, पहला मकसूर होगा दूसरा साकिन होगा या साकिन कुगू, ते तीसरा माले राब होगा। जैसे मसाबी हो
آنکھ کی آکھیا جمع منتہل جموع کا صیغہ کون سا ہوتا ہے؟ اس کا صیغہ اول مفتوح اور تیسری جگہ الف، اور الف کے بعد دو حرف یا تین حرف ہوں گے. 2 حرف ہوں گے تو پہلا مکسور اور ثانی محل اعراب. اگر 3 حرف ہوں گے تو پہلا مکسور، ثانی یا ساکن اور تیسرا محل اعراب. محل اعراب ہوگا. اور تو وہ حاشیے دے وہ یا سیگا تو یہ ضابطہ جی حاضر ضابطہ تو اس سیگے کا یہ ضابطہ ہے. سوال ہے کہ کمالات کی کمالات یار اور سہارا اور سہارا یہ جمع ہیں جی جمع. تو یہاں ماں جو نا الف کا ماں بعد مکسور کوئی نہیں، الف کا مکسور کوئی نہیں کہ ہے وہ جی. اس کا جواب ہے وَدُفِعَ عَنِ الْأَوَّلِ. اے جڑا کمالات ہے نا یہ مراد سیگے سے تکسیر مزید نہ بن سکے، مزید یہ کمالات جمع تکسیر سے جمع سالم بن سکتی ہے. وہ آگے بھی آ رہا ہے سنیں ہی، لہذا اس سے اعتراض نہیں ہوگا. اچھا سہارا جو ہے نا اس کا جواب یہ ہے کہ الف کے ماں بعد والا حرف جو ہے وہ مکسور ہوگا، فی الحال ہوگا یا اصل میں مکسور تھا تے کسے قانون پھڑ کے انہوں مروڑ دیتا. اے سہارے سی او پھر انہوں کسرے نو فتح نال بدلا کے سہارا بنائے انہوں سہارا دیتا. جی سمجھ گئے ہو؟ تو جمع منتہل جموع کی مزید جمع تکسیر نہیں بن سکتی، جمع تصیح بن سکتی ہے. اور جمع منتہل جموع کا صیغہ جس پر یہ تعریف سچی نہ ہے بظاہر سہارا تو وہ یہ ہے کہ ما بعد مکسور ہو اب یا اصل میں، اب یا اصل میں تھا پھر قانون لگ کر وہ حرکت بدل گئی تو کوئی حرج نہیں. سمجھ آ گئی ہوں؟ آگے چل واحد چلو جی. اور وہ کون جمع منتہل جموع کا صیغہ ہے؟ وہ صیغہ کہ ہو اول اس کا مفتوح اور ثالث کو اس کا الف اور الف کے بعد 2 حرف، پہلا کی ہوئے تھا یا 3 تے پہلا اوسط ان کا ساکن. جی وہ صیغہ ہے کہ ہو اول اس کا مفتوح اور ثالث اس کا الف اور الف کے بعد 2 حرف یا 3 اوسط ان کا ساکن. اور وہ صیغہ ہے وہ کہ ہو اس کا اول مفتوح اور ثالث اس کا الف اور الف کے بعد 2 حرف تو نال راکھی ہے نتبان پھیرا دیتی ہے نا آپ نے 3 حرف اوسط ان کا ساکن. وہی الصیغۃ التی لا تجمع جمع التکسیر مرۃ اخرى. بس آگے وہ سوال آ رہا ہے اس کا جواب دینا ہے کہ صواحب صیغہ منتہل جموع ہے لیکن اس کی آگے جمع صواحبات بن گئی ہے. اس کی آگے جمع وہ جڑی حاشیے تے گل سمجھائیے تو اس کے لیے تمہید علامہ کہتے ہیں کہ یہ جو منتہل جموع کے صیغے کا ہم نے طریقہ نہیں بتایا، اول ثانی مفتوح تیسری جگہ الف چوتھا مکسور پنجویں کا اعتبار نہیں یا چوتھا مکسور پنجواں یا ساکن ملے راب ہے. یہ وہ صیغہ ہوتا ہے جس کی مزید جمع تکسیر نہیں بن سکتی. یہ وہ صیغہ ہوتا ہے جس کی مزید جمع تکسیر نہیں بن سکتی. کیا کیا جی علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صیغہ ہے جس کا اول مفتوح تیسری جگہ الف اور الف کے بعد 2 حرف یا 3 حرف، یہ وہ صیغہ ہے جس کی مزید جمع تکسیر نہیں بن سکتی، جس کی مزید جمع تکسیر نہیں بن سکتی. واہیا اور وہ کون منتہل جموع صیغہ ہے وہ صیغہ کہ نئی جمع بنائی جائے گی جمع تکسیر دوسری مرتبہ ایکو باری بن گئی اس تو آگاہ نہیں بن سکتی. جی اور وہ صیغہ وہ ہے کہ نہیں جمع بنائی جاتی جمع تکسیر دوسری مرتبہ.
اور جمع منتہل جموع صیغہ ہے وہ کہ نہیں جمع بنائی جاتی جمع تکسیر دوسری مرتبہ. ہاں ولہذا صبر او تو ویکھ یہ اشارہ ہے اس وجہ اس کے اس سیغے کے وجہ تسمیہ کی طرف بے سیغہ منتہل جموع یعنی سیغہ جمع کا کہ ختم ہو گئی ہیں اس پر کون جموع تکسیر اور مراد اس سے ما فوق الواحد ہے اور جموع جمع ہے نا بھی 3 واری بن کے آوے 3 واری تو کوئی بھی نہیں آئی 2 واراں دی مثالاں پیچھے پڑھیاں نے اس لیے مراد یہاں کیا ہے ما فوق الواحد ہے بھی 2 واری بن گئی تو بھی جموع بن گیا جی سنے جی اور جموع جمع ہے تو جمع کم از کم 3 تے بولی تے مطلب ہے 3 واری بن کے آوے تو تاں ایتھے پہنچے گی حالانکہ انج نہیں جی سنی جی تو وہ 2 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے بالکل بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اصل یہ ہے کہ وہ یہ سیغہ ایسا وزن پر ہے جس کی مزید جمع تکسیر نہیں بن سکتی. تے اے مطلب ہے او وزن جتھے آ کے جمع تکسیراں ساریاں مک گئیاں اے مطلب ہے سنی جی باقی اچھا باقی جمع اس کی دوسری مرتبہ تصحیح یہ بن سکتی ہے جمع تکسیر نہیں بن سکتی تھی جمع جیسا کہ حدیث پاک میں واقعہ سونے نے فرمایا سی کہ ان کننا صواحبات یوسفا سنے ہی ایشا بس جی او واقعہ ایک باری سنایا سی جی جگہ جی لہذا سمیت صیغۃ منتہى الجموع لأنها جمعت في بعض الصور مرتين تكسيرا فانتهى تكسيرها المغير للصيغة. بس چونکہ یہاں اس سے آگے جمع تکسیر نہیں بن سکتی اس سے آگے جمع تکسیر اور وکنا والے حاضہ مشار لے یعنی جمع تکسیر اس سیغے کی مزید جمع تکسیر بنانی جائز نہیں اس سیغے کی مزید جمع تکسیر بنانی جائز نہیں اس لیے چونکہ آگے جمع تکسیر نہیں بن سکتی تو نام رکھ دیا گیا سیغے کا سیغہ منتہل جموع کیا نام رکھ دیا گیا سیغے کا صیغہ منتہى الجموع کیا کہ جی اس پر تائید پیش کرتے ہیں اور وجہ تسمیہ بھی ضمن میں آ رہی ہے کہ چونکہ اس کی آگے مزید جمع تکسیر نہیں بن سکتی لہذا اس کا نام رکھ دیا اس سیغے کا نام رکھ دیا گیا صیغہ منتہى الجموع. وجہ یہ ہے کہ اس وزن پر جو جمع آتی ہے نا وہ بعض صورتوں میں 2 مرتبہ جمع تکسیر بن کے آتی ہے پہلے جمع تکسیر کسی اور وزن پر پھر اس وزن پر آگے پھر اس وزن پر آگے لہذا اس وزن پر آنے کے بعد جمع تکسیر جو کہ صیغے کو بدلاتی ہے یہ مزید نہیں بن سکتی واجہ جمع تکسیر جو ہوتی ہے اس سے صیغہ بدل جاتا ہے جمع تصحیح میں واحد کی بنا سلامت ہوتی ہے جمع تکسیر میں واحد کی بنا اے مطلب ہی کہ بھئی اس کی جو جمع تکسیر آگے بنانی ہے نا جو صیغے کو بدلا دے یہ ختم ہوگی یہ آگے عام ہے کہ 2 مرتبہ جمع بنی ہے یا بالکل پہلی مرتبہ بنی ہے کیا کہ جی اس پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ بعض صورتوں میں جمع منتہى الجموع 2 مرتبہ جمع تکسیر بن کر اس وزن پر پہنچتی ہے لہذا جمع تکسیر جو واحد کو بدلانے والی ہے وہ مزید نہیں بن سکتی وہ ختم ہو وہ یہاں ختم ہو گئی وہ یہاں اب اگلے وہ سوال جواب واضح ہو گیا اور اسی لیے کس لیے حاضر سیغہ مزید اس کی جمع تکسیر نہیں بن سکتی اسی لیے نام رکھا گیا ہے اس جمع کا سیغہ یا نام رکھا گیا سیغے کا سیغہ منتہى الجموع اس لیے کہ یہ سیغہ جمع بنایا جاتا ہے بعض صورتوں میں 2 مرتبہ او پیچھے انائیم تے اساویر یاد آیا او پیچھے 2 باری پہلے مفرد کو جمع تکسیر بنی پھر ان کو جمع منتہى الجموع بنی پس ختم ہو گئی اس سیغے کی تکسیر ایسی تکسیر جو بدلانے والی ہوتی ہے سیغے کو
اے جمع تکسیر ہن مک گئی جی اور اسی لیے نام رکھا گیا ہے اس لیے کا صیغہ منتہی الجموع، اس لیے کہ جمع بنائی جاتی ہے بعض صورتوں میں 2 مرتبہ تکسیر، پس ختم ہر مرتبہ نہیں بعض صورتوں میں بس ختم ہو گئی اس سیغے کی تکسیر جو بدلانے والی ہے سیغے کو، اے مزید نہیں بن سکتی ہاں جی شاباش جی اما جمع السلامتی مانا دو بار کر لی چل لگے ٹور جی مرضی کر ہاں اما جمع السلامتی فإنه لا يغير الصيغة فيجوز أن تجمع جمع السلامتی كما يجمع أيامن جمع أيمن على أيامنين وصواحب جمع صاحبات على صواحبات بس 3 لہذا اب اس سوال کا جواب آ گیا کہ ایامن جمع منتہی الجموع ہے، اس کی آگے جمع بنی ہوئی ہے ایام نون ایام نین، اور صواحب جمع منتہی الجموع ہے، اس کی آگے جمع بنی ہوئی ہے صواحبات، تو جواب آ گیا کہ اس کی آگے وہ جمع نہیں بنے گی جو سیغے کو بدلاتی ہے، اس کی آگے وہ جمع نہیں بنے گی جو سیغے کو، وہ کون ہے؟ وہ جمع تکسیر ہے، لہذا جمع سلامت بن سکتی ہے، جمع کیا کہ جی اب اس سوال کا سوال کا جواب آ گیا کہ ایامن جمع تکسیر ہے، جمع ہے ایمن کی، اس کی جمع آتی ہے ایامنون ایامنین، اور صواحب جمع ہے صاحباتن کی، اور یہ صواحب جمع تکسیر صیغہ منتہی ایک مثال دیتی ہے جمع تصحیح جمع مذکر سالم دی، تے ایک مثال دیتی جمع مؤنث سالم دی یامنین تے صواحبات جی صواحب صیغہ منتہی الجموع ہے، اس کی جمع مزید بنتی ہے صواحبات، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جمع تکسیر ہم نے جو کہا ہے نا کہ اس کو منتہی الجموع اس اعتبار سے نہیں کہتے کہ آگے اس کی کوئی جمع نہیں بن سکتی، اس کو منتہی الجموع اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ پڑھتے وقت سوتی ہے، اس کی مزید جمع تکسیر نہیں بن سکتی، اس کی مزید جمع تکسیر نہیں بن سکتی، تکسیر نہیں بن سکتی، چل بھی پس بہرحال جمع سلامت، پس بے شک جمع سلامت نہیں بدلاتی سیغے کو، پس جائز ہے یہ کہ جمع بنائی جائے کس کی؟ اس سیغے کی جمع سلامت، تو جمع دی ضمیر دا مرجع سیغہ ہی کہ سیغے کی جمع بنائی جائے کیڑی؟ جمع سلامت، جیسا کہ جمع بنائی گئی ایامن کی ایامنین پر جو کہ جمع ہے ایمن کی، جی بھی ایامن جو کہ جمع تو منتہی الجموع مفرد کون ہے؟ ایمن، اس ایامن کی جمع آتی ایام نون رفعی حالت، ایام نصبی جری حالت، وہ کیجیے یار، اور جیسے صواحبات جب صاحباتن کی، اس کی جمع آگے بنائی سالم صواحبات پر، صواحبات پر، وہ ترجمہ تو کرو نالو، پس بہرحال جمع سلامت پس بے شک وہ نہیں بدلاتی سیغے کو، پس جائز ہے یہ کہ جمع کیا جائے صیغہ جمع سلامت، جیسا کہ جمع بنائی گئی ایامن کی جو جمع ہے ایمن کی ایامنین پر، اور جمع بنائی گئی صواحب کی جو جمع ہے صاحباتن کی صواحبات پر، پھر ایک بار پس بہرحال جمع سلامت پس بے شک وہ نہیں بدلاتی سیغے کو، کیوں؟ پس جائز ہے یہ کہ بنائی جائے جمع، پس یہ کہ بنایا جائے سیغے کو جمع سلامت، جیسا کہ بنائی گئی جمع ایامن کی جو کہ جمع ہے ایمن کی ایامنین پر، اور جمع بنائی گئی صواحب کی جو کہ جمع ہے صاحباتن کی صواحبات پر، یہ سنیں اور جمع سلامت ہن سن مسئلہ کہ جب یہ پس ہو گئی جمعیت لازمہ، کیا ہو گئی؟ جمعیت لازمہ، پس صحیح ہے یہ کہ کیا ہو اصلاً ہو صرف ہو بے جڑے اندر اصل ہے نا وہ اٹھا دیا جائے، وہ کون ہے؟ صرف، ہن ایک کے جمع اور ایک کے لزوم جمع، یہ قائم مقام 2 سبب کے، ایک ہے جمع اور ایک ہے لزوم جمع، نحمیر تو پڑھن لگے، ایک جمع
ایک جمع اور ایک لزوم جمع. ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੁਅੰਨਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਨੀਸ ਇੱਕ ਲਜ਼ੂਮ ਤਾਨੀਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ کہ ਚਲੋ ਜੀ ਵਈ ਨਾਮਾ وإنما اشترطت لتكون صيغته مسؤولة عن قبول التغير فتؤثر وہ بغير. صبر کر بھائی. سوال ہے جمع غیر منصرف کا سبب ہے، شرط یہ ہے کہ وہ صیغہ منتہل جموع کے وزن پر ہو. یہ شرط کیوں لگائی ہے؟ کوئی بھی جمع ہوئے تو اسی گزارا کرو. ہاں جی سوال یہ ہے کہ جمع غیر منصرف کا سبب ہے، اس پر یہ شرط کیوں لگائی گئی ہے کہ وہ جمع صیغہ منتہی الجموع کا صیغہ ہو؟ مطلقاً کوئی بھی جمع. اس کا جواب ہے اساں تے کولو کم لینا ہے، تین پیراں تے کھڑا کریے پہلو. شرط اس لیے لگائی گئی تاکہ اس کا صیغہ تغیر کو قبول کرنے سے محفوظ ہو جائے، تاکہ اس کا صیغہ تغیر کو قبول کرنے سے محفوظ ہو جائے. کیونکہ جڑی اس وزن پر آگے مزید تکثیر بڑھ سکتی ہے، اس لیے شرط لگائی تاکہ یہ محفوظ ہو جائے اور جمعیت اس کو لازم ہو جائے، پھر یہ سبب بنے گی. فتو اثر اب یہ اثر کرے گی، کیونکہ کسی بھوکے نے روٹی کھاؤ پھر وہ کام کرے گا. جب تو روٹی نہیں دیتی تو کام ہو تھوڑا کی کرے جی. جی اور محض ترجمہ کر دیں یار کتنے پیچھے لگی. لگائی گئی ہے صیغہ منتہی الجموع کی تاکہ جمع کا جو صیغہ ہے وہ تغیر سے یعنی مزید جمع تکثیر بننے سے بچ جائے، محفوظ ہو جائے. جب محفوظ ہوگا اب اس میں قوت آ گئی ہے تو فتو اثر ہو. اب وہ اثر کرے گا کس میں؟ منع صرف میں. کس میں؟ اور محض شرط لگائی گئی ہے کس کی؟ اس صیغہ منتہی الجموع کی تاکہ ہو جائے جمع کا صیغہ محفوظ تغیر کے قبول کرنے سے، پس اثر کرے گا. جی محض شرط لگائی گئی ہے تاکہ ہو جائے جمع کا صیغہ محفوظ تغیر کے قبول کرنے سے پس اثر کرے گا. اور محض شرط لگائی گئی ہے تاکہ ہو جائے جمع کا صیغہ محفوظ تغیر کے قبول کرنے سے پس اثر کرے گا. پس اثر کرے گا. اثر کرے گا. جی بغیر ہائن منقلبۃ عن تاء التانیث حالۃ الوقف. اچھا جی. علامہ نے فرمایا ہے کہ وہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ بھی ہو ہاں کے بغیر ہو. کیا کہ جی علامہ نے فرمایا ہے کہ وہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ بھی ہو ہاں کے بغیر بھی ہو. ہاں کے بغیر ہو. ہاں کے بغیر ہو. سنے ہی تو وہ آگے سوال جواب پھر آ رہی بعد. اچھا جی توجہ، اس ہاں سے کیا مراد ہے؟ اس ہاں سے کیا مراد ہے؟ بغیر ہاں کے ہو. اس ہاں سے کیا مراد ہے؟ اس کے علامہ جامی صاحب نے کہ اس کی دو توجیہیں کی ہیں. بے اس ہاں سے مراد ہے وہ ہاں جو بدلی ہوئی ہے حالت وقف میں تا سے، اس تا کو وہ سے خالی ہو. اس تا سے یعنی صیغہ منتہی الجموع کے آخر میں وہ تا نہ ہو جو ضاربہ تن والی تا ہے جو حالت وقف میں حالت وقف میں ہاں سے بدلی ہوئی ہے کہ نہیں بدلتی. ضاربہ یوم القیامہ اس سے خالی ہو. شرط کیوں آگے آ رہے ہیں گل کیا کہ جی علامہ جامی رحمہ فرماتے ہیں کہ ہاں سے مراد یہ ہے، ہاں سے مراد وہ ہاں ہے جو بدلی ہو تائے تانیث سے وقف کی حالت میں، وہ مراد ہے. تو مطلب کیا ہے کہ اس کے آخر میں ایسی تا جو حالت وقف میں ہاں سے بدل جاتی ہو وہ نہ ہو. اب ہاں کا حقیقی معنی مراد ہے یعنی اب ہاں جو بدلی ہوئی ہے، جو بدلی ہوئی ہے تائے تانیث سے وقف کی حالت میں، یا مراد ہاں سے تا ہے یا مراد ہاں سے تا ہے، یہ مجازی معنی ہے. جیسے ابھی آپ کو کہا جائے علامہ صاحب تشریف لا رہے ہیں بیتبار ما یعولو، مراد ہاں سے یا مراد ہاں سے تا ہے، لیکن تا کو ہاں کیوں کہا؟ بیتبار ما یعولو الیہ حالت الوقف،
چونکہ اس نے آگے جا کر حالت وقف میں کیا بننا ہے ہاں کرنا ہے. اس لیے اس کو قبل از وقت حافظ صاحب علامہ صاحب جناب کہہ دیے جی. اچھا یا مراد ہاں کے ساتھ تائے تانیس ہے جس نے حالت باعتبار ما یعولو کے حالت وقف میں، یعنی جس نے حالت وقف میں ہاں سے بدل جانا ہے. اے مطلب ہے جی. اور سنیں ہی اب یہ مجازی معنی ہے جی بھئی ہاں بول کر مراد ہاں واجہ ہاں بول کر مراد تائے تانیس اوہ تائے تانیسی اور کیڑی کمال ہے یار. ہاں بول کر مراد تا ہے. یہ بیتبار ما یعولو کے تا کو ہا کہہ دیا، یہ مجاز ہو گیا. یا ہا سے مراد ہا ہی ہے، لیکن کون سی ہا جو حالت وقف میں تانیس بدلی ہوئی ہے. سنیں ہی پلا بھی بغیر ہا کے بغیر ہاں کے کیے بغیر ہاں کے او تو ویکھ مراد یہ ہے کہ جمع کی تاثیر مشروط ہے بئی طور کے نہ ہو اس جمع کے ساتھ کون برابر ہے کہ وہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے. اس لیے کہا ہے بغیر ہا، یہ نہیں کہا کہ تا کی قابل نہ ہو، مطلب یہ تا نہیں ہونی چاہیے، پاویں قابل ہو یا نہ ہو نال نہیں ہونی چاہیے. چلو جی بغیر ہا کے ایسی ہا جو بدلنے والی ہے تائے تانیس سے حالت وقف میں. یہ حقیقی معنی بھی ہا بول کے مراد ہا ہی ہے، لیکن کیڑی ہا جیڑی حالت وقف ہے اے مطلب ہے. یا مراد ہا کے ساتھ تا ہے او بے ہا اے ہا ضمیری اس ہا کولوں ہا مرجے. یا مراد اس ہا کے ساتھ تائے تانیس ہے، ایک ہی یہ مجازی معنی ہے. ذکر ہا تے مراد کیوں باعتبار اس حالت کے کہ لوٹے گی تائے تانیس اس ادھر او الہ ما مرجع ما اس حالت کی طرف حالت وقف میں. شابہ جی. ہاں کہ ایسی ہاں جو بدلی ہوئی ہے تائے تانیس سے حالت وقف میں، یا مراد اس ہاں کے ساتھ تائے تانیس ہے باعتبار اس کے کہ لوٹے باعتبار ما یعولو الیہ کے ما یعولو الیہ کے یعنی باعتبار اس حالت کے جس کی طرف وہ لوٹے گی. جی وقف میں بغیر ہاں کے جو ایسی ہاں بدلی ہوئی ہے تائے تانیس سے حالت وقف میں، یا مراد اس ہاں کے ساتھ تائے تانیس ہے باعتبار ما یعولو الیہ کے حالت وقف میں. فلاں یارد نحو فوارہ جمع فوارہ مضاف لئی. فارحہ جمع فارحت فارحت. علامہ جامی فرماتے ہیں اب اس سوال کا جواب آ گیا. سوال یہ ہے علامہ نے فرمایا کہ صیغہ منتہل جمع ہو اور ہا کے بغیر ہو تو یہ فارحتن کی جمع آتی ہے فوارہ. کیا آتی ہے؟ یہ جمع منتہل جمع ہے، آخر میں ہا ہے، حالانکہ یہ غیر منصرف ہے تو شرط کوئی نہیں پائے گی، منصرف ہونی چاہیے تھے. تو علامہ جامی فرماتے ہیں اب اس کا جواب آگے. ہا تو مراد لام کلمے والی ہا نہیں بلکہ تائے تانیس جیڑی حالت وقف ہے چاہ بندی وہ ہے. جی کیا آکھے جی علامہ جامی فرماتے ہیں کہ اب اس سوال کا جواب آ گیا کہ فوارہ ہو جمع منتہل جمع ہے، آخر میں ہاں ہے لیکن غیر منصرف ہے، بغیر شرط کے غیر منصرف ہے. تو اس کا جواب ہے ہا سے مراد لام کلمے والی ہا نہیں بلکہ وہ ہا جو اگے ہوندی ہے تانیس والی حالت وقف چاہ وہ مراد ہے. پس نہ وارد ہوگا فوارہ ہو کی مثل جمع فارحتن کی. شابہ جی. اس لیے کہ یہ تا نہیں ہے تائے تانیس بلکہ یہ تو کلمے کے اصل حروف میں سے ہے، کلمے کے اے شابہ سے. جی بھئی سوال ہے کہ فوارہ ہے غیر منصرف باوجود ہے کہ آخر میں تا ہے تو آخر میں ہا ہے تو جواب ہے کہ اے ہا نہیں. جی
ہر ہا نہیں جی انما اشتريت كونها بغير هاء لانها لو كانت مع هاء كانت على زينة المفردات كفرازنة فإنها على زينة كراهية وطواعية بمعنى الكراهة والطاعة فيدخل في قوة جمعيته فطور ولا حاجة إلى بس 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 سوال ہے کہ یہ کیوں شرط لگائی ہے کہ سیغہ منتہل جموع بغیر ہا کے ہو تب وہ غیر منصرف ہوگا جی سوال ہے کہ یہ کیوں شرط لگائی گئی ہے کہ صیغہ منتہل جموع بغیر ہا کے ہو تب غیر منصرف ہوگا یہ شرط کیوں لگائی ہے شرط کیوں لگائی گئی ہے تو اس کا جواب دیا یہ شرط اس لیے لگائی گئی کہ اگر اس کے ساتھ یہ تا لگی ہوئی ہو تو پھر یہ مفردات کا ہم وزن بن جائے گا پھر یہ مفردات کا ہم وزن بن جائے گا کیا کہ جی اس کا جواب یہ دیے کہ اگر یہ شرط نہ ہو تو پھر یہ صیغہ منتہل جموع مفردات کا ہم یعنی اگر اس کے آخر میں تا لگی ہوئی ہو تو یہ سیغہ اگر اس کے آخر میں تا لگی ہو تو پھر یہ صیغہ مفردات کا ہم وزن بن جائے گا جیسا کہ کراہے یا تن تے توائے یا تن مفرد ہیں تو فراز نہ تن جمع بھی ان کا ہم وزن ہے ان کا ہم وزن ہے کراہیتن بمانا کراہت توائے بمانا طاعت تو اب یہ تو مفرد ہیں مصدریں وہ مصدریں ہیں مفرد ہیں تے فراز نہ جمعی تو یہ ان کا کیا ہو گیا ہم وزن ہو گیا تو جی ہم وزن ہو گیا تو کی ہو گیا گالی کو نہیں یہ پرلے ملج کیوں بڑے ہیں پرلے ساڑی سے بےزتی کرا دیتی ہے کمال گالی کو نہیں ہوئی لہٰذا اس کی جمعیت کی قوت میں فطور آ گیا اس کی فطور آ گیا جدو نیکیاں کریے پھر گند وچ وڑیے پھر نیکی والی قوت وچ فطور آندا ہے ایتھوں بیڑے غرق ہوندے نے جیسے فرازناتن یہ جمع ہے جب اس کے آخر میں تا آئی تو آئی کیوں آج گئی پھر جب کب آئی فراز تن جمع ہے یہ مفردوں کا ہم وزن بن گئی کیڑے کراہیتن اور طواعیتن جو بمانا کراہت وہ تو ویسے وضاحت کی تھی نا سوال ہے تو پھر کی ہویا پھر کیا ہو گیا جی تو جواب ہے ہوئے کچھ نہیں بڑا کچھ ہو گیا قوت میں فطور داخل ہو گیا ہے کیونکہ جمع تھی اب شکلوں مفردہ رنگی ہو گئی ہے جمعیت میں فطور آ گیا مطلب کمزوری آ گئی اس لیے اب یہ غیر منصرف کا سبب نہیں جمع ہے اب واجہ فراز ہے نہ تو جمع ہے لیکن غیر منصرف نہیں صرف ساڑی گل غیر منصرف نہ لیجیے اور محاذ شرط لگائی گئی ہے ہونا سیغہ منتہل جموع کا بغیر ہا کے کیوں اس لیے کہ سیغہ منتہل جموع اگر ہوگا وہ ہا کے ساتھ تو ہو جائے گا سیغہ منتہل جموع مفردات کے وزن پر جیسے فراز نتن کیونکہ فراز نتن کراہیتن اور طواعیتن کے وزن پر ہے وہ تو صرف وضاحت کی تھی بھی سوال ہے جی ہو سکتا ہے بھی جمع ہی ہون اے بھی کون تو مفرد کیڑا ہے تو پھر تاں واسطے سوال دا جواب دیتا ہے جن نے مرضی وچ کٹ کے بنائی ہو جی بمانا کراہت اور طاعت اچھا تو پھر جی کی ہو گیا اس ادھر چلا گیا پرلے محلے چ منڈا سی کوئی نہیں پھر شر کے آ گیا تو کی ہویا جی آدھے کیوں گیا ادھر ساڑی بےزتی کرائی سو پاس داخل ہو گیا فراز نتن کی جمعیت میں فطور جی اور شرط کیا گیا ہے ہونا جمع کا بغیر ہا کے اس لیے کہ اگر ہو بھی جمع ہا کے ساتھ تو ہو جائے گی مفردات کے وزن پر جیسے فرازناتن کیونکہ یہ وزن کراہیتن اور طواعیتن کے وزن پر ہے بمانا سوال ہے بھی یہ بھی جمع ہونے پھر کی اندر نہیں جمع نہیں ہے بمانا کراہت اور طاعت پس داخل ہو گیا اس کی جمعیت اور فرازناتن کی یاد فرازناتن کی جمعیت کی قوت میں فطور اگے جی
वला हाजता माना करने तो कर ले तो चल मां शर्त की गई है होना उसका बगैर हाँ के होना किसका जमा का बगैर बस सीगा मुंतहल जमू का वाजिया सीगा मुंतहल जुमू का बगैर हाँ के इसलिए कि सीगा मुंतहल जमू अगर हो हाँ के साथ तो हो जाएगा कौन सीगा मुंतहल जुमू मुफरदात के वजन पर जैसे फराज जिनातुन क्योंकि फराज जिनातुन कराहियतुन और तवाहियतुन के वजन पर है बमाना कराहत और ताकस दाखिल हो जाएगा आपको दाखिल हो गया फराज जिनातुन की जमीयत की कुव्वत में फुतूह अमराद लफज फराज ना तुन वाला ताज़मीर मुज़क्कर दी ये पाई सत्ती ने दसियां को रखी देन जी बे मज़कूर ते या बे कुल्लो वाहिद या बे लफज जिथे कोई ज़मीर अगा पिछा होवे तो ये मतलब हुंदा जी वला हाजता इला इखराज नहव मदाइनियन फइन्नहु मुफरदुन महदुन लैसा जमा ला फिल हाली वला फिल मआली वइन्नमल जमु मदाइन व हुवा लफ्जुन आखर बस 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 औते वे एक सवाल दा जवाब ही नजर आए जी सवाल ये है कि अलामा को कहना चाहिए था बग़ैर हा इन व या इन निस्बते इंज आखना सी कि वो सीगा मुंतहल जमू बग़ैर हा के हो और बग़ैर क्योंकि या निस्बत ना लग गई तो फिर भी वो मुनसरिफ हो जाएगा गैर मुनसरिफ जैसा कि मदाइनियो जैसा कि नियुन जैसा कि तो मदाइन जमाई नाल ये निस्बत दी लग गई तो होने गैर मुनसरिफ नहीं मुनसरिफ है इनू भी कढ़ना चाहिए सी इनू भी इनू क्यों नहीं कढ़िया और सुने ही ये कैद लगानी चाहिए थी उसका अलामा ने जवाब दिया जल्दी कर क्या आखे जी सवाल ये है कि मुसन्निफ अलैहिर्रहमा को ये भी कैद लगानी चाहिए थी कि सीगा मुंतहल जुमू हा के बगैर हा इन वाला निस्बते इसके बगैर क्योंकि जैसे फराज एना को निकाला है इसी तरह मदाइनियुन मदाइन जमा गैर मुनसरिफ जब या निस्बत की लगी तो मुनसरिफ हो गया ताकि ये भी निकल जाता है ये भी तो अलामा फरमाते हैं और पुत्र जी इत्थे मुगालता हुंदा जे ये जड़ा मदाइनी है ना मदाइनी ये महज मुफरद है कौन ये महज मुफरद है कौन मदाइनी ये जमा नहीं ना हुण ते ना माल विच ये मुफरद है और जमा जड़ा है वो वखरा है मदाइन मदीना की जमा मुतलक शहर मदाइन गैर मुनसरिफ है जड़ा मदाइनी है ना वो मदाइन नाल या निस्बती नहीं लगी वो वखरा लफज इस्तेमाल हुंदा है सुने इस वास्ते नूं कढ़ने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो जमा है ही नहीं जिंद नाल या निस्बत लगी वो तो पूरा मुफरद है हाँ जी क्या आखे जी अलामा फरमाते हैं कि ये जो लफ्ज मदाइनी है ये इसको निकालने की जरूरत नहीं निकालने की जरूरत नहीं है ये खुद मुफरद है और जमा नहीं है ना हाल में और ना माल में जमा जो है वो दूसरा लफ्ज है वो मदीना की जमा मदाइनु है और मदाइनी दूसरा लफ्ज है वो जमा है वो गैर मुनसरिफ है और वे खासियत है बे मदाइनी के भी पहले जमा था फिर वो अलम हुआ उसको या निस्बत की लाह कोई भी इंज नहीं ये मुफरद है कि ये मुफरद ओ माना कर और नहीं हाजत मदाइनी की मिसल को निकालने की तरफ को निकालने की तरफ क्योंकि मदाइनी मुफरद महज है नहीं जमा ना हाल में ना माल में जी और नहीं और महज जमा मदाइन है और वो लफ्ज़ आखर है जी मदाइनी की मिसल के निकालने की तरफ क्योंकि मदाइनी मुफरद महज है नहीं है जमा ना हाल में और ना माल में और महज जमा मदाइनु है और वो दूसरा लफ्ज है और नहीं हाजत जब मदाइनी की मिसल के निकालने की तरफ क्योंकि मदाइनी मुफरद महज है नहीं है जमा ना हाल में और ना माल में और महज जमा मदाइनु है और वो दूसरा लफ्ज है बेखिलाफ फराज़िनतिन फइन्नहा जमु फरज़ीन फिर ज़ीन औ फिर ज़ानिन बिकसरिल फ़ाई ए हुंदा युकरा युरा वला युकरा युरा
بلا شکرا استاد تمہیں پھیرے دیتی ہے، ایسے بھی دیتی ہے۔ سوال ہے جس طرح مدائنی مفرد ہے جمع نہیں ہے، جائز ہے فرازنتن بھی مفرد ہو، جائز ہے، فرازنتن بھی مفرد ہو، تو پھر بغیر ہاتھ ہی قید لانے دی بھی لوڑ کوئی نہیں۔ کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ جس طرح مدائنی مفرد ہے جائز ہے یہ کہ یا نسبت کی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو جائز ہے فرازنتن بھی مفرد ہو، تو پھر بغیر ہاں کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر ہاں کی قید لگانے کی بھی ضرورت کیڑی اور بغیر ہاں۔ تو اس کا جواب دیا نہیں پتر، فرازنتن جڑا ہے نا اے فرزین یا فرزان دی جمع ہے، اے یا فرزان دی جمع ہے، یہ پکی گل ہے کہ جمع ہے، اس واسطے بغیر ہاں قید لانی سی، اینو باہر کڈنا سی جی، نہیں تو ماحول خراب ہو جانا سی۔ ہاں بھی شابہ اس کا جواب فرازنتن مفرد نہیں بلکہ یہ فرزین فرزین یا فرزان کی جمع ہے، چونکہ یہ جمع ہے اور اس کے آخر میں تا ہے، اس لیے بغیر ہاں کی قید لگانی تھی، برخلاف فرازنتن، کیونکہ فرازنتن جمع ہے فرزین یا فرزان بے کسر الفا کی، یا فرزان بکسر الفاء، اور ٹر ٹر گامو، فرازنتن کیونکہ فرازنتن جمع ہے فرزین یا فرزان کی بکسر الفاء۔ اگے علم مما سبق ان صيغة منتهى الجموع على قسمين، احدهما ما يكون بغير هاء وثانيهما ما يكون بهاء، فاما ما كان بغير هاء فممتنع صرفه لوجود شرط تاثيرها كمساجد، مثال مثال لما بعد الفه حرفان ومصابيح، مثال اب کاف جارہ جو ہے بے ومصابیح واجہ، مصابیح مثال لما بعد الفه ثلاثة بسم اللہ الرحمن احرف اوسطها ساکن، اگے واما فرازنکن وامثالها مما هي على صيغة منتهى الجموع مع الهاء فمنصرف لفوات شرط تاثیر الجمعیت وهو كونها بلا هاء۔ چلو جی، علامہ فرماتے ہیں ملا جی علامہ جامی علیہ رحمہ کہ پتر جی جہاں تک جو بحث آئی ہے نا اس سے یہ بات پتہ چل گیا کہ سیغہ منتہی الجموع دو قسم کا ہوتا ہے۔ سیغہ منتہی الجموع دو قسم کا، ایک وہ جس کے آخر میں ہا کوئی نہیں اور تائے تانیس، اور ایک وہ جس کے آخر میں تائے تانیس ہے اور بغیر ہا، ان کو پتہ لگ گیا نا، ایک او ایک جن دے آخر تے ہا کوئی نہیں اور یہ تائے تانیس جڑی حالت وقف وچ آ یار گامو، اور دوسرے وہ جن کے آخر میں ہا نہیں یار بیماریوں، ایک وہ جن کے آخر میں ہاں نہیں ہے، اور ایک وہ جن کے آخر میں ہاں ہے، پہلو حال مرنا، ایک وہ جس کے آخر میں ایک وہ جس کے آخر میں ہاں نہیں ہے، اور ہے پہلو مرنا، ایک وہ جس کے آخر میں ہاں ہے اور ایک وہ جس کے آخر میں ہاں نہیں ہے۔ ایک گل سمجھ آئی کہ نہیں پیچھوں؟ آگئی کیونکہ آخر نہیں بغیر ہاں ہے، تین پتہ لگا نا بھی سیغہ منتہی الجموع نال ہاں لگ دی ہے، ہاں تے مراد جڑی حالت وقف وچ 50 ورد پھر ہوتا ہے، پھر بھول جاتا ہے جی۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ جمع منتہی الجموع جو ہے وہ دو قسم ہے، ایک وہ جس کے آخر میں ہاں کوئی نہیں ہے اور ایک وہ جس کے آخر میں ہاں ہے، سنیں، ایک وہ جس کے آخر میں ہاں کوئی نہیں ہے اور ایک وہ جس کے آخر میں ہاں ہے، لہذا اب شرط لگا دی نا بغیر ہا کی، شرط لگا دی بغیر ہاں کی، تو اب وہ جمع منتہی الجموع جس کے آخر میں ہا ہے وہ ہوگی منصرف، کیونکہ شرط کوئی نہیں پائے گی، اور وہ جس کے آخر میں ہا نہیں کیڑی آ جیڑی، تو وہ جمع منتہی الجموع جس کے آخر میں ہا ہے یہ منصرف ہوگی کیونکہ شرط کوئی نہیں، اور وہ جس کے آخر میں ہا نہیں وہ کیا ہوگی کیونکہ شرط پائی گئی۔ ہاں جی شابہ جی کیا کہ جی، علامہ فرماتے ہیں لہٰذا جب دو قسم ہو گئی ہے، ماں صاحبہ کا صیغہ پتہ چلی کہ الجموع کا صیغہ دو قسم ہے، ایک وہ جس کے آخر میں ہاں نہیں ہے اور ایک وہ جس کے آخر میں ہاں ہے، لیکن وہ جس کے آخر میں ہاں نہیں ہے وہ اس کے لیکن کیوں ہے سوال کا جواب دیجیے، وہ جس کے وہ جمع منتہی الجموع وہ جمع الجموع جس کے آخر میں ہاں نہیں ہے
یہ غیر منصرف ہے اور کیونکہ اس میں شرط پائی گئی ہے کون سی؟ ہاں کے بغیر. ہاں کے بغیر. اور جس کے آخر میں ہاں ہے وہ منصرف ہے کیونکہ اس کے آخر میں شرط نہیں پائی گئی. کیونکہ اس کے آخر میں کیا؟ اس میں شرط نہیں ہے. اس میں شرط نہیں. آخر میں شرط نہیں واجب ہے. اس میں شرط نہیں. کیا شرط تھی؟ بغیر ہاں. وہ بغیر ہاں نہیں، وہ بل ہاں ہے. اس کے آخر میں شرط نہیں پائی. آخر کی کیڑی شرط تھی؟ ٹوک ہوا. اب اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ مساجد یہ غیر منصرف ہے. مساجد غیر منصرف ہے کیونکہ اس کے آخر میں ہاں نہیں ہے. اور مسابیخ بھی غیر منصرف ہے کیونکہ اس کے آخر میں ہاں نہیں ہے. سنیں جی سوال ایک مثال کافی، دو کیوں دیتیاں کافی ہے تو بڑا کٹ کٹ کے لکھے سی. ہاں سوال یہ ہے کہ ایک مثال کافی ہے، دو کیوں دی ہیں؟ تو ان کا جواب دیتا علامہ جامی صاحب نے پتر پیچھے دو بڑیاں سن. جی ایک الف تو بعد دو حرف تے الف تو بعد تین حرف تاں دو مثالاں دتیاں نے. علامہ ابن حجر بڑے سیانے نے کیا کہ جی علامہ جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مثال وہ اس کی دی ہے کہ الف کے بعد دو حرف، اور ایک مثال الف کے بعد تین حرفوں کی. ان مانا کر لے پھر اگے چلیے. پس معلوم ہو گئی ما سابقہ سے، ما سابقہ اے من قولی بغیر ہا ان لکھے. اے ما سابقہ سے کیڑی گل؟ یہ بات کہ منتہی الجموع کا سیغہ دو قسم پر ہے. ایک ان دو کا وہ سیغہ جو ہوگا بغیر ہا کے، اور دوسرا ان دو کا وہ سیغہ جو ہوگا ہا کے ساتھ. منع کر. پس معلوم ہو گئی ما سبقہ سے یہ بات کہ صیغہ منتہی الجموع کا دو قسم پر ہے. ایک ان دو کا وہ ہے کہ ہوگا بغیر ہا کے، اور دوسرا ان دو کا وہ صیغہ ہے جو ہوگا ہا کے ساتھ. پھر منع کرو. پس معلوم ہوگی ما سبقہ سے یہ بات کہ صیغہ منتہی الجموع کا دو قسم پر ہے. ایک ان دو کا وہ صیغہ کہ ہوگا بغیر ہا کے، اور دوسرا ان دو کا وہ صیغہ کہ ہوگا ہا کے ساتھ. فاما پس بہرحال وہ صیغہ جو ہوگا بغیر ہا کے، پس ممتنع ہے صرف اس کی. کیوں؟ واسطے پائے جانے اس کی تاثیر کی شرط کے. وہ کیسی؟ بغیر ہا. جیسے مساجد مثال ہے واسطے اس منتہی صیغہ منتہی الجموع کے کہ جس کے بعد واجہ، جس کے الف کے بعد دو حرف ہیں. اور مسابیخ مثال ہے واسطے اس صیغہ منتہی الجموع کے کہ اس کے الف کے بعد تین حرف ہیں اور درمیان والا ساکن ہے. شابہ. پس بہرحال وہ صیغہ کہ ہے بغیر ہا کے، پس ممتنع ہے صرف اس کی بوجہ پائے جانے اس کی تاثیر کے شرط کے. جیسے مساجد مثال ہے اس صیغہ منتہی الجموع کی کہ اس کے الف کے بعد دو حرف ہیں، اور مسابیح مثال ہے اس صیغہ منتہی الجموع کی کہ اس کے الف کے بعد تین حرف ہیں اور ان کا اوسط ساکن ہے. اچھا جی. فرازیناتن کون؟ فرازیناتن. اور اس طرح جو اور جمع ہیں منتہی الجموع جن کے آخر میں تا ہے ہا ہے، سنیں یہ منصرف ہیں. یہ کیوں منصرف ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اندر تاثیر کی شرط کوئی نہیں. وہ یہ تھی کہ آخر میں ہا نہ ہو، تو ان کے آخر میں ہا ہے. کیا کہ جی؟ اور علامہ فرماتے ہیں کہ فرازیناتن اور اس کی طرح جو بھی جمع ہے جو صیغہ منتہی الجموع ہیں لیکن ان کے آخر میں ہا ہے، اور بھی جتنے ہیں وہ کیا ہیں؟ منصرف ہے کیونکہ ان میں وہ ان کے جمعیت کی تاثیر کی شرط نہیں پائی گئی. ان میں جمعیت کی تاثیر جمعیت کی ہے یار. ٹھیک ہے. ہاں اس کے جمع ہونے کی تاثیر یعنی سبب بننے کی تاثیر. وہ کیا تاثیر تھی کہ آخر میں ہاں نہ ہو، آخر میں تو ان کے تو آخر میں ہاں ہے. او گمو بلا تھی وے او. میں آخر بابے کو اور دو مثالاں دیتی ہیں، ان کو نہیں سے دیتی ہیں. چلو اتنے ہیں لکھیاں کوئی ہیں؟ کوئی نہیں. چلو بڑی کوئی پھر. اور بہرحال فرازیناتن اور ان کے امثال اور اس کے امثال ان سے جو
منتہل جموع کے سیغے پر ہیں منتہل جموع کے سیغے ہا کے ساتھ یہ سارے کی نے پس منصرف ہیں کیا ہیں کیوں بوجہ فوت ہونے جمع ہونے کی تاثیر کی شرط کے جمع ہونے کی تاثیر کی شرط اور وہ ہونا جمع کا ہونا جمع بغیر ہا کے تے اے سجن تا بل ہا ہے شبہ شبہ اور بہرحال فراز ہے اور ان کے امثال ان سے کہ وہ صیغہ منتہل جموع کے صیغے پر ہے ہا کے ساتھ پس منصرف ہے باوجہ اس جمعیت کی تاثیر کی شرط کے فوت ہونے کے اور وہ ہونا صیغہ منتہل جموع کا بغیر ہا کے بسم اللہ الرحمن